نوح اور ادریس لقب ہے بوجہ کثرت درس۔ آپ صحیفہ آسمانی کے صدیق نبی ہیں، نہایت ہی برگزیدہ۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ ترجمہ: اور کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔ آپ پر 30 صحیفے بھی اترے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: انوح یا ادریس بن یارد بن محلال بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت شہر بابل میں دور آدم میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو حضرت آدم سے ملنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ نے حکومت شیس بھی دیکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ادریس کا رنگ مبارک گندم گو، بلند قد و کم، سر پر بال کم مگر داڑھی لمبی اور گھنی، خوبصورت چوڑے موٹے، مضبوط ہڈی پر دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، نظر نیچی، سنجیدہ، خاموشی پسند، گفتگو باوقار، انتہائی فکر و خوض کرنے کی عادت، غصے کے وقت سخت غضبناک باتیں کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کی عادت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے نصیحت آموز اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں، جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل اور رموز و اسرار بھی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: ادریس علیہ السلام رسول تھے، وہ قلم سے لکھنے والے اول الانسان تھے۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا انہوں نے ایجاد کیا۔ ان سے پہلے عموماً جانوروں کی کھالیں لباس کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ بہت سے علوم اور صنعتیں حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں ایجاد ہوئی۔ سب سے پہلے ناپ تول کا طریقہ اور اسلحہ کی ایجاد بھی آپ نے شروع کی۔ آپ نے اسلحہ تیار کر بنو قابیل اور ان کی بدعنوانی کے خلاف جہاد کیا۔ روایت ہے کہ آپ نے جہاد کے لیے گھوڑ سوار اور پیدل فوجی دستے تشکیل دیے، اور اللہ کے فضل سے آپ کو اس عمل میں فتح نصیب ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ کرنا شروع کی، انہوں نے آپ کی کوئی بات نہ سنی، مگر ایک چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہو گئی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے تابع داروں کو بھی بابل کے سرسبز اور شاداب علاقے سے ہجرت کی تلقین کی۔ لوگوں کا جی نہ تھا، لیکن آپ نے عوام کو اللہ کی رحمت سے تسلی دی اور پھر مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ قوم ادریس نے جب دریائے نیل کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور اللہ کے حکم سے وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام جاری کرنا شروع کیے۔ آپ کو بہت سی زبانوں پر عبور تھا اور لوگ بھی مختلف زبانوں والے تھے۔ آپ علیہ السلام دین الہی کے علاوہ سیاست اور شہری زندگی کے طریقے بھی تعلیم فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ آپ نے صرف خالق کائنات کی پرستش، آخرت کے عذاب سے خلاصی کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، شریعت کے پابند بادشاہوں کی اطاعت کرنا، حسد نہ کرنا، مقررہ طریقے پر عبادت الہی کرنا،
ایام بیض کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، کتے اور سور سے اجتناب کرنا اور ہر نشاور چیز سے پرہیز کرنے کا درس دیا۔ ارشاد ربانی ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ترجمہ، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا۔ بعض مفسرین رفعت المکان سے رفع السما مراد لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن قرآن کے الفاظ اس مفہوم کے لیے صریح نہیں ہیں۔ کسی صحیح حدیث میں بھی یہ بیان نہیں ہوا۔ البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ روایات میں ہے کہ آپ ایک فرشتے کے پروں پر سوار ہو کر چوتھے آسمان پر گئے اور وہاں آپ کی روح قبض کی گئی۔ اس بات کو تقویت واقعہ معراج النبی سے ملتی ہے، جس میں حضرت ادریس علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوتھے آسمان پر ملے، جو کہ اس مفہوم کی ثبات کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبے کی وہ بلندی ہے جو نبوت سے سرفراز ہو کر انہیں عطا کی گئی۔ واللہ عالم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے وصال کے بعد بدعنوانی عروج پکڑتی گئی۔ لوگ ابلیس کے زیر اثر آنے لگے اور تقریباً 1000 سال کا عرصہ لگا شیطان کو لوگوں کو وحدانیت کے رستے سے ہٹا کر شرک کروانے میں۔ جب ظلمت انتہا کو پہنچی، کوئی کلمہ توحید پڑھ نہ رہا، سب بت پرست ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان ہدایت دے کر بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح کے اجداد میں سے اور ان سے تقریباً 1000 سال قبل گزرے۔